نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کے دل پر کوئی بھی غم ہے کسی بھی چیز کا، اولاد کی طرف سے، ازواج کی طرف سے، یا مال کی طرف سے، یا کسی بھی طرح کا کوئی غم، ہم، فکر، پریشانی، اس کو انہی کلمات کو لازم کر لینا چاہیے اور اسی جذبے کے ساتھ پڑھنا چاہیے جس جذبے کے ساتھ یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اس وقت وہ غم میں گرے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کو نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، ہم اسی طرح سارے مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ جو بھی یہ دعا پڑھے گا اس کو غم سے نجات مل جائے گی۔ تو گویا مومنوں کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس بات کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ غم اور دکھ اور تکلیف کے موقع پر انہیں کیا پڑھنا ہے، کیا کہنا ہے۔ اور جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ سابقہ مومنین کو اس دعا کی وجہ سے تکلیف سے نجات ہوئی تو اس کا ایک یقین بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تکلیف بھی دور کر دے گا۔ اگر وہ رب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے تو میرا رب مجھے اس مشکل سے کیوں نہیں نکالے گا، کیوں نہیں نکال سکتا، وہ ضرور نکالے گا۔ تو اس سے خاص طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تسبیح سبحان اللہ یا سبحانک، یہ ہر غم کو دور کرنے کے لیے مجرب نسخے ہیں۔ یہ دو چیزیں کرب اور مصیبت سے نجات دلاتی ہیں۔ تو جو شخص بھی اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے، اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی اس بات کو سچا سمجھتا ہے، تو پھر وہ اسی طریقے پر اس دعا کے ساتھ اپنے رب کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا اور اس کو غم سے نجات دے گا۔ اس دعا کی فضیلت کے بارے میں احادیث بھی آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذُنُّون کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے، وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ یہ دعا مسائل کا حل ہے۔ بہت لمبے چوڑے وظیفے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن پڑھے تو کوالٹی کے ساتھ، درد کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، اصرار کے ساتھ، افتقار کے ساتھ، اپنی محتاجی ظاہر کرتے ہوئے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے۔ اسی طرح سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو رنج و الم اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ جس کو بھی آزمائش آئے وہ یہ دعا پڑھ لے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ کوئی بھی مسلمان جب بھی کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ یا ویسے ڈپریشن ہوا ہے، کوئی دل خراب ہو رہا ہے، کچھ بھی، اور ایک چیز اور شامل کر لیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، 3 دفعہ پڑھ کے اپنے دل کے اوپر پھونک ماریں، تھتکاریں، تاکہ شیطانی وسوسے ختم ہو۔ یہ شیطان ہے جو انسان کو پریشان رکھتا ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ویسے بھی انسان جیسے سوچنے لگتا ہے نا، پھر ویسی چیزیں ہونے بھی لگتی، اس کو نظر بھی ویسی آتی ہے۔ دوسری دعا جو بہت فائدہ دیتی ہے غم میں، رنج میں، تکلیف میں، دکھ میں، پریشانی میں، مشکلات میں، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ جو کام کرنے لگتے ہیں اس میں اٹکا ہوا جاتا ہے، کام ہی نہیں ہوتا، ہر چیز میں پریشانی آ جاتی ہے، تو اس کے لیے بہت ہی خوبصورت دعا ہے، مختصر، اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، لا اشرک بہ شیئا۔ انسان زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، وجہ ہی نہیں پتا ہوتی، پتہ نہیں کس بات پہ دل گھبراتا ہے، دھڑکنے لگتا ہے زور زور سے، لگتا ہے جیسے کچھ ہو گیا ہے، حالانکہ کچھ نہیں ہوتا، شیطان انسان کو پریشان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور ان کو کہتے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی غم یا پریشانی پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے
جس کو کوئی پریشانی ہو، غم ہو، کوئی بیماری ہو، سختی ہو، تکلیف ہو، وہ کیا کہے؟ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ. پچھلی دعا اگر مشکل ہے تو یہ تو کچھ مشکل نہیں، اللہ ربی لا شریک لہ، بس یہ پڑھتا جائے تو اس انسان سے وہ تکلیف دور کر دی جاتی ہے جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر بڑی گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، بچے کا کوئی خیال آ جاتا ہے، ایسے شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ گھر سے باہر گیا ہوا ہے، پتہ نہیں اکیلا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس کو، طرح طرح کی شیطان پریشانیاں آپ کے دل میں ڈالتا رہتا ہے. آپ اس سے فارغ ہوتے ہیں تو کوئی اور وہ دشمن ہے نا، چھوڑتا نہیں. اور اس کو پتا ہے کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو پھر اس سے ہر غلط کام کروایا جا سکتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے. جب انہوں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اسے غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں غموں سے، تکلیفوں سے. تو اب آپ دیکھیے کہ لا الہ الا انت سبحانک، کوئی ضروری نہیں کہ 1,40,000 پڑھے. کچھ لوگ گھبرا کے پھر پڑھتے ہی نہیں. قرآن میں، حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا کہ آپ 1,00,000 پڑھیں یا 1,15,00,000 پڑھیں. جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن دل سے پڑھیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر اسی طرح یہ کلمات دکھ دور کرنے والے بھی ہیں. دکھ ہو رہا ہے نا، ڈسٹرب ہے آپ، دل پریشان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو رنج و الم کی اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے، وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے. آپ سے کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر اسی طرح حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. مشکل وقت میں، تکلیف اور گھبراہٹ کے وقت میں اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کا ایمان بڑھ جائے گا. اسی طرح بعض اوقات آپ کو اچانک خبر سنتے ہیں اور آپ کا دل گھبرا اٹھتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، آپ نروس ہو جاتے ہیں. تو اس وقت حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صبح شام ویسے بھی اگر آپ پڑھیں نا 7 دفعہ، حدیث میں آتا ہے کہ یہ ساری مشکلوں کو کفایت کرتی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہی کلمات پڑھے تھے، حسبی اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. گھبراہٹ شروع ہو ادھر سے پڑھنا شروع کر دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ایسا کلمہ ہے جو عرش کے نیچے جنت کے خزانے میں سے ہے. جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سر تسلیم خم کر دیا، خود کو حوالے کر دیا، سپرد کر دیا. پھر اسی طرح کثرت سے استغفار جو ہے یہ بھی عذاب سے بچانے والا ہے. بیماریوں کا علاج بھی ہے استغفار، کیونکہ گناہ جو ہوتا ہے نا وہ دل پہ بوجھ ڈالتے. وہ دل پریشان ہوتا ہے تو دل کا خون جو سارے جسم میں جاتا ہے، سارے جسم میں پریشانی پھیلتی ہے، بیماری لگ جاتی ہے انسان کو. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. قتادہ کہتے ہیں یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری کا علاج بتاتا ہے. گناہ تمہاری بیماری ہے اور استغفار ان کا علاج ہے. امام ذہبی کہتے ہیں اللہ کے غضب کا علاج کثرت کے ساتھ سحری کے وقت استغفار کرنا اور سچی توبہ کرنا ہے. یعنی اگر آپ کے دل میں یہ ڈر لگتا ہے نا آپ کو کہ پتہ نہیں میرا رب مجھ سے ناراض ہی نہ ہو، میں نے کوئی بہت اچھے کام نہیں کیے. ہر انسان کو ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا ہے اور میری کوششیں کیا ہیں جو اس کے لیے میں کر رہی ہوں، کچھ بھی نہیں. تو اگر ایسی چیز دل میں آ رہی ہو تو اس وقت انسان سچی توبہ کرے اللہ سے اور سحری کے وقت استغفار کرے اور اپنی ساری حاجتیں اور مناجات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہی کرے. 7ویں چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی تکلیف آتی تھی تو یہ کلمات پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. تو یہ دعا جو ہے یہ بھی بہت زبردست ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ پڑھا کرتے تھے. اگر کسی کو بھی ڈپریشن وغیرہ ہو
تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. پھر غم دور کرنے کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. اس میں ساری چیزیں آ گئی. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ہم اور غم، عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، قرض داری اور ظالم کے اپنے اوپر غلبے سے، کہ اللہ ہماری زندگی سے یہ ساری چیزیں نکال دے. پھر اللہ تعالیٰ کی صفات ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کیونکہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے. پھر اسی طرح اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. اور پھر جو بیمار ہو، قریب ہو، اس کو آپ خود بھی دم کرے. خواتین بھی کر سکتی ہیں، اس کے لیے کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا. چھوٹی موٹی بیماریاں جو ہوتی ہیں گھر میں، آپ اپنے بچوں کے اوپر ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے پھیرتے جھاڑ سکتے ہیں ان کو، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں مشکلات کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے سچے دل سے پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی زندگی میں خوشیاں عطا کر دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.